آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی مسرت کا دن ہے اور سندھ کے عوام کے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے کہ شہزاد جیلانی ایکس ایم پی اے ایم این اے اور منسٹر پرویز علی شاہ صاحب کے بیٹے اور جاوید علی شاہ صاحب کے بھتیجے اور قائم علی شاہ صاحب کے بھانجے، انہوں نے میاں صاحب کی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ترقی کے سفر میں ان کے ساتھ دینے کا، پاکستان کی ترقی کے سفر میں ان کے ساتھ دینے کا وعدہ کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں مسلم لیگ نواز کو جوائن کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے سوچا یہ انتہائی مسرت کا موقع ہے اندرون سندھ کے عوام کے لیے کہ ایک پوری فیملی جن کی 3 پشتیں پیپلز پارٹی میں رہی، ان کی جو ینگ جنریشن ہے، وہ ان کی جو نوجوان نسل ہے، وہ آج پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر کے اعلان سندھ کے لوگوں کے لیے، سندھ کے عام آدمی کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، چیخ کے کہہ رہے ہیں، اسی طرح کے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو شریف ہیں، جن کا کسی قسم کا کوئی بھی ماضی میں کوئی بھی کردار پہ کوئی داغ نہیں ہے، وہ لوگ اور وہ لوگ سندھ کی ترقی چاہتے ہیں۔ ہم سندھ کی مستقبل بہتر دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی قیادت میں، پاکستان کا مستقبل بہت اچھا دیکھ رہے ہیں، سندھ کا مستقبل بہت اچھا دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو بہت بہتر دیکھ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، امن و امان کی صورتحال اور ہر لحاظ سے مینجمنٹ کے اصول وہ ہم بہتر دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ دیکھا، ظاہر ہے ان کا یہ حق تھا اظہار کرنا۔ ہم نے ان کو اپروچ کیا کہ آپ لوگ کب تک پڑھے لکھے جو سندھ کے نوجوان ہیں وہ کب تک اس طرح بیٹھے رہیں گے؟ ان کے تھرو یہ میسیج ہے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، جوان لوگوں کو، جنہوں نے یہ حالت خود ہو رہی ہے ان کے ساتھ، سڑکیں ان کی خراب ہیں، ہیلتھ کا سسٹم نہیں ہے، اسکولز ایجوکیشن تباہ ہے، اسکولز اور ایجوکیشن تباہ ہے، یونیورسٹیاں بالکل تباہ ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، تو ان کو ضرور محسوس ہوتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں نوجوان اور جوان لوگوں کو کہ وہ آئیں اور آ کر کے پاکستان کے مستقبل کے ضامن محمد نواز شریف کا ساتھ دیں اور ہم بالکل اس کو ویلکم کریں گے، ان کو جو ہے وہ ان کو وہ کریں گے۔ میں اب تھوڑا سا شہزاد جیلانی صاحب کو مائک دیتا ہوں، وہ صحیح تھا۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے قائد پاکستان مسلم لیگ نواز جناب محمد نواز شریف کی قیادت، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، جناب شہباز شریف صاحب اور اپنے سندھ کے صدر جناب بشیر میمن صاحب، دیگر جتنے بھی ہمارے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر سرکردہ رہنما جناب نہال ہاشمی صاحب، کیلداس کوہستانی صاحب، علی اکبر گجر صاحب، خواجہ شعیب صاحب اور ہمارے جو ہیں میڈیا کے اسد بھائی جو ہیں، ان سمیت آپ جتنے بھی میڈیا کے میرے ساتھی، پرانے دوست، کیونکہ میرا تعلق رہا ہے میڈیا سے بھی،
میں نے صحافت بھی کی ہے. سب کو السلام علیکم کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سندھ کے صدر بشیر میمن صاحب کا، جو کلمات انہوں نے ادا کیے. حقیقت بھی یہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ سندھ میں لوگ جو ہیں وہ مسلسل ایک ہی پارٹی کو ووٹ کر رہے ہیں اور اس سے عام آدمی غریب کے زندگی میں کوئی اس کا اثر یا فرق نہیں پڑا. امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے، غربت کی چکی میں پس رہا ہے. ہم نے جو ہمارے خاندان کی جو جمہوریت کے لیے قربانی ہے وہ حقیقی معنوں میں ہے، چاہے وہ میرے مرحوم والد صاحب ہوں جنہوں نے 5 سال مارشل لاء کی قید و بند میں کاٹا اور اس کے شکار ہم براہ راست رہے، اور ہمارے جو خاندان کے دیگر لوگ ہیں انہوں نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی. ہم نے ہمیشہ اصولی سیاست کو ترجیح دی ہے. ہم نے کبھی بھی کسی بھی طرح کے سسٹم میں اپنے ہاتھ ڈال کر اپنے ضمیر کو ملامت نہیں کیا ہے. ہم نے ہمیشہ حق کی آواز، عام جو لوگ ہیں غریب ہیں ان کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے سیاست کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مفروضوں والی سیاست ہے اب اس کا باب بند ہونا چاہیے. بات ہوتی ہے کہ جی نوجوان آئیں اور ہمیں وہ ووٹ دیں اور ہماری قیادت کو تسلیم کریں، جبکہ وہ ٹکٹس جو جہاں پہ دیے جاتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے سندھ میں. اب میں زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہتا، جو بات معلوم ہے اس پر کیا بات کی جائے، دہرائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ترقی کا جو سفر ہے وہ جیسے دیگر صوبے ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، پیش ہیں، اسی طرح سے سندھ کا بھی حق ہے. جو ہمارے شہری یا دیہی علاقے اس میں ایک یکسانیت کے ساتھ ایک ہم آواز ہو کے جو اتحاد کی بھی بات آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ بہت ہو گیا. یہ تو پہلے باتیں ہوتی تھی کہ جی دیہی علاقے شہری علاقے، اب ایک وہ سوچ کہ جس میں ایک ہم آہنگی ہو، یکسانیت ہو، آگے بڑھنے کی بات ہو، وے فارورڈ ہو، ہم اس کے قائل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں کسی کے والد ہیں تو اس کے بچے جو ہیں وہ سیاست میں آ رہے ہیں، وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، اس میں اہلیت ہو تو وہ کریں، جیسے ہماری قیادت میں اہلیت ہے تو وہ بالکل کرتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے. اور وہ نڈر ہیں. ہماری قیادت نے بھی قربانیاں دی ہیں، جیلوں کی جو ہے صحبتوں میں قید و بند میں گزاری ہیں، پابندی سلاسل رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ، ہم کہتے ہیں کہ یہ منجن اب آپ نہیں بیچ سکتے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہ کریں، لیول کی بات کریں، ترقی کی لیول کی بات کریں، خوشحالی کی بات کریں، اقتصادی اور معاشی ترقی کی بات کریں. آپ جو لیول کھیلنا چاہتے ہیں وہ اب نہیں چلے گا. اب عوام اکتا چکے ہیں، عوام اب جو ہے متبادل ڈھونڈ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اس امید کے ساتھ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھرپور طریقے میں سے بشیر میمن صاحب کی قیادت میں اور ساری جو ہماری یہ سینئر قیادت بیٹھی ہے اور بھی دیگر لوگ ہیں، مرکزی قیادت، انشاءاللہ اس بار سندھ پہ خاص توجہ دیں گے اور ترقی کا سفر، شعور کا سفر جو ہے ایک دفعہ پھر بیدار ہوگا. اور یہ جو مفروضوں کی سیاست ہے وہ دفن ہو جائے گی، اور جو ترقی کی سیاست ہوگی، میرٹ کی سیاست ہوگی، خوشحالی کی سیاست ہوگی، اس دور کا آغاز ہم سمجھتے ہیں. اس کا اگر حل کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، جو لوگ جو ہے وہ فسطائیت والی سیاست کرتے ہیں جیسے پی ٹی آئی کرتی تھی، جیسے 9 مئی والے واقعات پیش رونما ہوئے،